آج کا دن یہ 17 رمضان المبارک ہے، یہ پورا دن قبولیت دعا کا زبردست دن ہے۔ اس دن حضور نے بہت بڑی دعا مانگی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 رمضان کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے، اسلام کی پہلی معتمد بھی شان جنگ غزوہ بدر ہوئی ہے، جو حق و باطل کا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کا فاصلہ تھا، اور اللہ کے نبی 313 نہتوں کو لے کر 1000 کے لشکر کے مقابلے میں جا کر کھڑا کر دیا۔ وہ سارے اسلحے سے لیس تھے، مسلح تھے، گرہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کے لباس میں ملبوس تھے، اور ادھر جو حضور کے ساتھ تھے صرف 313 تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 8 زرہیں تھیں، 6 تلواریں تھیں، باقی لوگوں کے ہاتھوں میں صرف کھجور کی چھڑیاں تھیں، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پر کرتا نہیں، صرف تہبند بندھے ہوئے۔ کیا فوج ہے اور کتنی بڑی فوج کے مقابلے میں جا رہی ہے، جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور جب بدر کے میدان میں گئے تو وہاں بھی ایک عجیب نظارہ تھا۔ میدان کے 2 حصے تھے، ایک طرف ریت تھی جس پہ چلنا مشکل، ایک طرف چٹیل میدان تھا۔ ابو جہل اپنی فوج کو لے کے پہلے آ چکا تھا چٹیل میدان میں، اب وہ صاف ستھری جگہ پہ ان کا قبضہ، صحابہ وہاں پر ہیں جہاں چلا بھی نہیں جا سکتا۔ تو 17 رمضان کی رات جو گزری ہے، حضور نے خوب رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ رات کو بارش ہوئی، اللہ کی قدرت ایسے کہ پانی سارا اس میدان میں چلا گیا جہاں ابو جہل کی فوج تھی، اور جب یہاں پر پانی پڑا تو یہ ریت کے ٹیلے کی جگہ چٹیل میدان کے مضبوط بن گئی، اس پہ دوڑنا آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد آئی صحابہ کے پاس۔ پھر جب دن کو جنگ ہوئی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو اتارا۔ حدیث کی ایک قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے کشف الرحمن، کہ فرشتوں کے سر پر سفید ان کا لباس تھا، جیسے عربیوں کا لباس ہوتا ہے، سر پر پیلے رنگ کے امامے بدے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کی تعداد بتائی، 5000 فرشتے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ فرشتے اترے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو کم نظر آئے، کافروں کو وہ لشکر زیادہ نظر آتا تھا، کیونکہ روب تو کافروں پہ ڈالنا تھا۔ تو کتابوں میں حضور کا ایک چھپر تھا، چھوٹا سا عریشہ خیمہ بنا ہوا، آقا اس میں تھے۔ صحابہ کو لڑنے کے لیے آگے بھیجا ہے، صفیں ترتیب دی ہیں، اور حضور نے خور سر سجدے میں رکھا ہے، اور اتنا روئے ہیں آج کے دن، اتنا مانگا ہے امت کے لیے کہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری چھڑی یوں کرتے تھے، کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی، گردن اس کے پہلے کٹ کے دور جا پڑتی تھی۔ 70 کافر گرفتار ہوئے، 70 جہنم رسید ہوئے، کافر سارا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ اور فتح عطا کی، مسلمان مال غنیمت لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کی اس کیفیت کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ محبوب مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ابو بکر کہتے ہیں میرا دل ہل گیا، اتنی امت کا غم ہے اور اتنی کیفیت ہے۔ تو حضور کے کندھے کو پکڑ کر کہا محبوب بس کریں، اب رب کی رحمت آ چکی، بس کریں، اللہ نے آپ کی مدد کا فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو مدد مل چکی ہے۔ رب نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب یاد ہے بدر میں مسلمان کس طرح کمزور ہو رہے تھے، میں نے مدد کی تو ان نہتوں کو ساری دنیا پہ غالب کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آج کا دن قبولیت دعا کا۔ اس دن 3 واقعے اور بھی بڑے عجیب ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور نے جب یہ جنگ لڑ لی تو مسلمان فاتح ہو کے واپس آئے، مدینے کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر، کہ ہم کامیاب ہو کے آ رہے ہیں۔ تو مدینے کے کچھ لوگ کمزور اور بچے اور کچھ بوڑھے معذور جن کو حضور چھوڑ گئے تھے، وہ حضور کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ اس وقت حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ، یہ وہ بیٹی ہے جس نے 3 ہجرتیں دین کے لیے کی، حبشے کی پہلی ہجرت کی، پھر حبشے کی دوسری ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی تھی۔ یہ شدید بیمار تھی بدر کے موقع پہ۔ حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ تو میری بیٹی کا خیال کر، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے بدر کی شرکت کا اجر بھی دیں گے اور بدر کی غنیمت کا اجر بھی تجھے دے گا۔ چنانچہ حضور نے دعا مانگی حضرت عثمان کے لیے۔ حضرت عثمان عیادت اور تیمارداری کرتے رہے۔ اللہ کی قدرت جس وقت واپسی ہوئی
اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنازوں کو کئی کئی دن رکھا جائے، فلاں وقت پڑھیں گے، فلاں کا انتظار کریں گے، بس قبر تیار کرو، اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، قبر جنازہ پڑھو اور دفن کرو۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی ساتھ کی بستی دیہات میں ہوتا تو وہ حضور کو اطلاع بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ محبوب کے آرام کا وقت ہوگا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے، بعد میں حضور کو آ کے بتاتے اس کے لیے دعا فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ پڑھا گیا، پڑھ کر جنت البقیع کے قبرستان میں جب دفن کر رہے تھے تو مسلمانوں کی کامیابی کی بشارت آئی، خوشخبری آئی، تکبیر کا نعرہ لگا۔ تو یہ صحابہ قبرستان سے بھی باہر گئے کہ دیکھیں لشکر آ رہا ہے۔ جا کے دیکھا تو حضور کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، میری رقیہ کا کیا حال ہے؟ صحابی کہنے لگے محبوب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، رقیہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی اور ہم اس کا جنازہ پڑھ کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں۔ حضور سیدھا قبرستان تشریف لائے، آ کر قبر پر کھڑے ہو گئے۔ کتابوں میں ہے حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی اطلاع ملی، بچی تھی وہ، یہ بھی دوڑ کے وہاں حضور کے پاس آ گئی اور حضرت رقیہ کی قبر پر حضور کے ساتھ کھڑی ہو۔ حضور بھی رو رہے تھے، فاطمہ بھی رو رہی تھی بہن کی جدائی میں۔ حضور اپنے آنسوں بھی پوچھتے تھے، فاطمہ کے آنسوں بھی پوچھتے تھے۔ صحابہ نے کہا محبوب اجازت ہو ہم قبر کھولیں، آپ اپنی بیٹی کا دیدار تو کر لیں۔ فرمایا نہ کھولو، دنیا میں رواج پڑ جائے گا، قبروں کی توہین ہوگی، مردوں کی توہین ہوگی، قبر میں مدفون لوگوں کو کھولنا نہیں چاہیے۔ اب یہ برزخ کا جہان ہے، پردے کے عالم میں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس پردے کو کھولا نہ کرو۔ فرمایا میری بیٹی خدا کے ہاں چلی گئی، اب میری اور میری بچی کی ملاقات قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ تو یہ آج کا دن ہے۔ عجیب یہ ہے کہ یہی 17 رمضان کا دن ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کے اندلیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اس دن ہوا۔ سن اور ہے، میں صرف دن کی بات کر رہا ہوں۔ اور بی بی عائشہ کون ہے؟ حضور کی سب سے پہلی اور آخری کنواری بی بی، باقی سب کوئی شادی شدہ یعنی بیوہ ہو کے آئی، کوئی متعلقہ ہو کے آئی، کنواری حضور کے آخری واحد خاتون ہے جس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے قرآن اترا ہے، واحد خاتون ہے جس کی کو جبریل نے سلام کیا ہے، واحد خاتون ہے جس نے جبریل کو دیکھا ہے، واحد خاتون ہے جس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتری، واحد خاتون ہے جس نے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، اکیلی خاتون ہے جس نے 2210 حدیثیں نقل کی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے پاس عمر ابن خطاب جیسے اور بڑے بڑے صحابہ بھی جا کر مسائل پوچھتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد وہ مدرسہ جو اصحاب صفا کا تھا، جس میں 70 سے 200 تک طالب علم پڑھتے تھے، جن کے کھانے کا انتظام بھی وہاں پر ہوتا تھا، اس خاتون نے اس مدرسے کو سنبھالا۔ روزانہ ان 70 سے 200 جو علماء طلباء یا وہاں دین پڑھنے والے مہاجرین و انصار آتے، اما ان کے کھانے کا انتظام بھی کرتی، پھر ان کو تعلیم بھی دیتی، پردہ لٹکا دیتی، اندر بیٹھ جاتی، اندر عورتیں جمع ہوتی، باہر مرد آ جاتے، بی بی بیان کرتی، عورتوں کو بھی مسائل سمجھاتی، باہر سے کوئی مرد مسئلہ پوچھتا تو پھر بی بی ان کو بھی مسائل سمجھاتی تھی۔ یہ امت کی وہ خاتون تھی۔ اس عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، بی بی کہتی ہے کہ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میرا اور حضور کا لعاب ایک مسواک پر جمع ہوا۔ بی بی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری فی حجری، حضور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو میرا حجرہ تھا، میرا کمرہ تھا، اور میرے سینے سے حضور نے اپنا سر یوں لگایا ہوا تھا اور آپ کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ فرمایا کسی کے گھر ایک دن، کسی کے گھر ایک ایک دن ٹھہرے ہیں ساری بیویوں کے پاس، میں عائشہ وہ نصیب والی ہوں جہاں رسول اللہ نے ڈیرا اس وقت ڈالا، آج تک بھی آرام کر رہے ہیں، قیامت تک وہاں آرام کر رہے ہیں۔ عائشہ کے حجرے کو اللہ نے جنت قرار دیا۔ یہ بھی 17 رمضان